اور بھائی آج کل ذکر کی ایک بہت بڑی فضیلت اور ذکر کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور اس کے غصے غضب اور اس کے عذاب سے محفوظ رہنے کا یہ راستہ ہے، ایک حفاظت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس ذکر سے. خاص طور پر جب کوئی عمومی مصائب آ رہے ہوں، عمومی طور پر مسلمان مشکلات کا شکار ہوں، فتنوں میں مبتلا ہوں، تو اس وقت زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اس سے استغفار استعاذہ کی طرف. اب آج کل کے جیسے حالات ہیں ہمارے ملک میں، جس قسم کے حالات پیدا ہوئے ہیں، اور ملک میں کیا پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں جس طرح دشمنوں کا تسلط ہے اور پورا عالم اسلام دشمنوں کے نرغے میں ہے، اس سے کون مسلمان ہے کہ جس کا دل بے چین نہ ہو؟ سب پریشان ہیں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح مسلمانوں کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، خانہ جنگی ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کتنے لوگ خانمہ برباد ہوئے ہیں، کتنے لوگ مصائب اور مصیبتوں کا شکار ہیں، اور امید کی کوئی کرے نظر نہیں آتی. اس صورتحال میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے کوئی اور پناہ نہیں. ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ ایسے مواقع پر جب کہ مسلمان عام مصیبتوں کا شکار ہو تو بکثرت لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تبصرے کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تبصرے لمبے چوڑے تبصروں میں مصروف ہیں اور حالات کی خرابی کا شکوہ ہو رہا ہے، اس کے اسباب کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، سارا وقت اسی میں گزر رہا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھلا بتاؤ یہ سارے بحثیں کر کے اور تبصرے کر کے اور مجلسیں جما کر کیا فائدہ تم نے حاصل کیا، اور اس مصیبت کو دور کرنے کا کون سا راستہ تم نے تلاش کر لیا اس سارے بحث مباحثے میں اور اس سارے تبصروں کے اندر؟ کچھ بھی حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ اس میں بعض اوقات تبصروں کے نتیجے میں بعض اوقات غیبتیں ہو جاتی ہیں، افترا ہو جاتا ہے، بہتان لگ جاتا ہے کسی کے اوپر بلا وجہ، افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں ایسے موقع پر، فلاں جگہ یہ ہوا تھا، فلاں جگہ یہ ہوا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، یہ افواہیں پھیلتی رہتی ہیں. اور جب مجلسیں جمتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، تو اس میں ان افواہوں کو دہرایا جاتا ہے اور اس کے بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں اندیشہ ہے جھوٹ کا بھی، غیبت کا بھی، بہتان کا بھی، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی. تو بجائے اس کے کہ ان تبصروں سے اور ان باتوں سے کوئی فائدہ پہنچے، الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، دینی نقصان بھی اور دنیاوی نقصان. اور ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے اتنا ہی وقت میاں تم نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے گزار لیا ہوتا، بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور مانگ لیا ہوتا کہ یا اللہ ان مشکلات کا ہم شکار ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو ہم سے دور فرما دیجیے. توبہ کر لی ہوتی، استغفار کر لیا ہوتا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے خود تمہارے ہاتھوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو استغفار کیا ہوتا، توبہ کی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑائے ہوتے کہ یا اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اپنی رحمت سے مصیبت ہم سے دور فرما دیجیے، اس کو اپنے غضب کو ہم سے ٹلا دیجیے، اپنے عذاب کو ہم سے دور فرما دیجیے. یہ دعا کی ہوتی صدق دل کے ساتھ، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے نجات دیتے، کم از کم کچھ فائدہ تو ہوتا. اور یہ فائدہ تو نقد ہے ہی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو گئی، ذکر سے، دعا سے، توبہ سے، استغفار سے، یہ بذات خود
فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو بھی رفع فرما دے ہم سے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو رخ اس طرف نہیں مڑتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کی طرف رخ نہیں مڑتا، بلکہ ایسی فضول مشغلوں میں وقت گزار دیا جاتا ہے۔ تو بھائی آج کل ہم جن حالات سے دو چار ہیں، گرفتار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے شامت اعمال کو دور فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اس بلا کو ہم سے ٹال دے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر مسلمان جو بے چین ہے صرف بے چینی کا اظہار نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، دعائیں مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، مجھے بھی معاف فرما دیجئے، ہماری ساری امت کو، ساری قوم کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کی کثرت کرے۔ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ بے چینیوں کا بھی اظہار کرتے ہیں، اضطراب کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایسے حالات میں طبیعت بے چین ہے، پریشان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غفلت کا بھی یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں جیسا رجوع کی طرف جس طرح توجہ ہونی چاہیے تھی اس توجہ سے غفلت ہے، اپنے انہی مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں، انہی خیالوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر ساری قوم مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ متوجہ ہو جائے، یہ پیغام سب کو پھیلانے پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، چلتے پھرتے مانگتے رہو اللہ تعالیٰ، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ آپ کے عذاب سے بچنے کا کوئی اور راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ آپ ہی کے دامن میں پناہ لی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کرو تو کچھ فائدہ بھی